میرا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ آخر وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا؟ میں ٹھیک 9 بجے ہال میں پہنچ چکی تھی جہاں پر منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ اس شخص کو ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مہمانوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز سے میں آگے بڑھی اور اسٹیج پر چڑھ گئی۔ سامنے بیٹھے نوجوان کو میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تم نے غیرت بیچ کھائی ہے؟ محبت کی پینگیں تم نے کسی اور کے ساتھ لڑائیں اور شادی اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے اس سے منگنی کرتے ہو۔ وہ نوجوان فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محترمہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ تم نے جو کچھ میری دوست کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ محبت تم نے میری دوست کے ساتھ کی اور اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے بعد اب جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اسے چھوڑ کر تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو۔ یاد رکھنا میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں کسی بھی دوسری لڑکی کو تمہارے دھوکے میں نہیں آنے دوں گی کیونکہ تم مرد ذات صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہو۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بھی کھڑی ہو گئی تھی جو کہ اب حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وجدان یہ کون ہے تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون پاگل ہے اٹھ کے آ گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مینٹل ہاسپٹل سے آئی ہے۔ جو منہ میں آ رہا ہے بکے چلی جا رہی ہے۔ رانیہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ میں نے چٹکی بجائی اور کہا کہ اے مسٹر ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ دیکھو میں تم جیسے لڑکوں کی چال بازیوں کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف میری دوست سے ہوگی کیونکہ تم نے اس کی زندگی برباد کی ہے، اس لیے اسے اب بھی عزت دو گے۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کی نا تو ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ جب لڑکی کے والدین اس لڑکے کے والد سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے تو ہماری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، شکر ہے کہ اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کی اصل شکل ہمیں دکھا دی۔ میں نے کہا کہ جی انکل، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو تو اس سے بچ کر رہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ منگنی کی رسم ختم کر کے جاتے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ 1 منٹ انکل، پھر مجھ سے کافی غصے سے کہنے لگا کہ تم کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ثبوت ہے میں نے تمہاری دوست کی زندگی برباد کی؟ میں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ تمہیں اپنی دوست سے ملوا دیتی ہوں جو اس وقت تو ہاسپٹل میں ہے۔ اب میں سیدھی ہاسپٹل سے یہاں آ رہی ہوں۔ اسی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ آج تمہاری منگنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ ہی اس کی کسی دوست کو۔ یہ جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، آپ سب لوگ میرے ساتھ چلیں، ابھی آپ کو سارا سچ معلوم ہو جائے گا۔ لڑکی کا باپ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ وہاں پر آئے ہوئے مہمان آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے، سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ جتنا میں جان چکا اتنا ہی کافی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی منگنی اس شخص کے ساتھ بالکل نہیں کرنی۔ بھلا کوئی لڑکی کیوں اتنی بڑی بات آ کر محفل میں کرے گی؟ یقیناً آپ کے بیٹے کو کوئی نہ کوئی قصور تو ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ میرا کام بھی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اپنی منگنی کا سوگ منا لو تو ہاسپٹل میں جا کر اس لڑکی کی خیریت بھی پوچھ لینا جسے تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹ گئی۔ وہ مجھے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں، لیکن میں نیہا فاروق تھی، مردوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی لڑکی۔ یونیورسٹی میں جب بھی عورت اور مرد پر بحث ہوتی تو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ مجھے ایسے مردوں سے سخت نفرت تھی جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور انہیں پیار کے جھانسے میں پھنساتے ہیں، اور مجھے ان معصوم لڑکیوں سے بس اتنا غصہ ضرور تھا کہ کیوں لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ فروا میری بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن اس نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ جس آفس میں وہ کام کرتی تھی وہیں کا باس اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی عزت تک برباد کر دی تھی۔ اب جب وہ پریگننٹ ہوئی
اور یہ بات اس نے اپنے باس کو بتائی تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں ہاسپٹل میں تمہارا نام لکھوا دیتا ہوں، تم جا کے ابارشن کروا لو اور اپنی زندگی جیو، کیونکہ میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکی کو امپلائی تو رکھ سکتا ہوں لیکن اسے بیوی نہیں بنا سکتا۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری دوست اس وقت ہاسپٹل میں تھی اور میں نے کہا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں اس شخص کو مجبور کر دوں گی کہ وہ تم سے نکاح کرے، اور اس لیے میں اس ہال میں پہنچ گئی جہاں وہ اس شخص کی منگنی ہو رہی تھی اور اس کی ساری سچائی میں نے بیان کر دی تھی۔ پھر وہاں سے میں سیدھا اپنے گھر گئی تھی اور پھر میں نے فروا کو کال کی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا بدلہ اس شخص سے لے لیا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے؟ اب کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے جا کر اس کی منگنی کی میں ایک تماشا لگا دیا، بتا دیا کہ اس نے محبت کا ٹانگ تم سے کیا، اور پتہ ہے تمہیں لڑکی والوں نے تو اسے منہ پر انکار کر کے واپس بھیج دیا۔ اب ٹھکانے آئے گی اس کی عقل، ملنے بھی آئے گا تو تم سے وہ کہنے لگی کہ کس کی منگنی توڑ آئی ہو تم وہاں جا کر۔ میں نے کہا تمہیں کیا کہا بھی تھا کہ یہ امیر لوگ کبھی بھی ہم غریبوں کو نہیں اپناتے، اور وہ شخص تو اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، منگنی کی رسم کے بجائے اس نے نکاح کیا تھا، اور مجھے اس نے اپنی ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے جو حال بتایا تھا میں نے وہیں جا کر یہ سب تماشا لگایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کون سا ہال؟ میں نے کہا وہی راجپوت مارکیٹ۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس نام کی مارکیٹ بہت سی جگہ بنے ہوئے ہیں، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ وہی جو گلشن کی سائڈ پہ ہے، تمہارے ہاسپٹل سے کچھ ہی دور۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہاں نہیں تھا اس کا نکاح تو ڈیفینس کی طرف تھا، اور مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ شخص کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے خودکشی کرنا چاہی تھی، لیکن تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا کہ پھر میں کس کی منگنی جا کر توڑوا آئی ہوں؟ میری بات سن کر فروا کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غصے میں مت آؤ، تم نے تو ٹھیک سے ایڈریس تک نہیں مجھ سے پوچھا، بس ہال کا نام سنا اور جلدی سے بھاگ گئے۔ میں نے کہا او شٹ، میں نے ہاتھ سر پر مارا تھا، نہ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی، بس فروا کی بات سن کر تو میرا دماغ کھول اٹھا تھا، اس لیے شاید جلد بازی میں کوئی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں میں اتنی جذباتی کیوں تھی، مجھے سوچنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس بیچارے کی میں نے جا کے منگنی توڑوا دی۔ کچھ دیر تو مجھے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور افسوس بھی ہوا، لیکن پھر سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی، لڑکوں کا کیا ہے، منگنی تو تھی، پھر کسی سے ہو یا کس سے، میں زیادہ کسی بات کو سر پہ سوار نہیں کرتی تھی۔ اگلے روز جب میں فروا کے پاس آئی تو وہ رو رہی تھی، وہ اپنا ابارشن بھی کروا چکی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں دوبارہ اس شخص کے پاس جاتی، اس کی بیوی کو بتاتی، میں اسے مجبور کر دیتی کہ وہ تمہیں اپناتا، میں تو میڈیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ وہ کہنے لگی کہ بس رہنے دو، تم نہیں جانتی نا ان امیر زادوں کو، یہ بس دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ شاید غلطی میری ہی تھی جو میں یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ امیر لوگ محبت میں سچے اور کھرے ہوتے ہیں، لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ کوئی بھی مخمل پر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتا۔ میں نے یہ سن کر فروا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کا نقصان جو ہوا تھا بہرحال اس کے گھر ڈراپ کیا، اور یہی کہہ کر تمہیں اب اپنے گھر والوں سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، ہم دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں اور ہمارے گھر بھی قریب تھے، حالانکہ کالج بھی ہم لوگوں کا ساتھ ہی تھا۔ میں تو ویسے بھی کسی سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھنے لگی، لیکن فروا اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر جاب کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ کافی عرصے تک نہیں ہوا، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی میں جانے لگ گئی تھی۔ پھر مجھے شروع سے ہی صحافی بننے کا بھی شوق تھا۔ صحافی تو خیر نہیں بننے دیا گیا، کیونکہ میرے والد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں تھی، البتہ عورتوں کے حق میں جہاں بھی نعرے بازی ہوتی وہاں پر سب سے پیش نظر آتی تھی۔
لیکن اس چکر میں میں اپنی دوست کو فراموش کر بیٹھی تھی، پھر وہ بھی مجھ سے بہت کم ملتی۔ مجھے لگا کہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی ہوگی اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ اور اب جب کہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بھلا کیسے کوئی شخص اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے؟ محبت کے نام پر ہاں، لیکن مرد سے کوئی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وفا تو صرف عورت کا ہی گہنا ہوتی ہے، مرد تو ہوتے ہی بے وفا ہیں۔ بہرحال پتہ نہیں وہ جلد بازی میں کیا کیا غلط کر گئی تھی۔ انہی دنوں ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ریپ کرنے کے بعد اسے جان سے مار ڈالا گیا۔ اس واقعے کی جب خبر مجھے ملی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یونیورسٹی کے لڑکوں نے ہی اس لڑکی کو دھوکے سے کمرے میں بلوایا تھا اور پھر اس کے منہ کو بند کر کے اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے ساتھ ریپ کر کے اسے جان سے مار ڈالا۔ سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی تھی اور میڈیا میں ویڈیو بھی بنا بنا کر اس قصے کو اچھالنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کو انصاف ملے۔ آخر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ زیادتی کرنے والا ایسے دندناتے کیوں پھر رہا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں جو آواز اٹھاتا ہے سب سے پہلے پتھر اسی کو کھانا پڑتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ یونیورسٹی میں جب میں نے اس لڑکی کے حق میں آواز اٹھانا شروع کی تو یکدم ہی بہت کچھ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ اور کہا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی چھوٹی خبریں پھیلاتی ہے۔ اس لڑکی نے خود ہی خودکشی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریپ نہیں کیا گیا۔ لیکن جب میں نے یہ بات سوشل میڈیا پر کہنی شروع کی تو مجھ پر پتھراؤ کیا گیا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ پتھر میرے ہی سر پر لگے۔ فوراً سے وہاں پولیس بھی پہنچ گئی اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ میرے سر پہ بہت زور کی چوٹ آئی تھی، یہاں تک کہ میں ہوش کی دنیا سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے والد میری فولڈنگ بیڈ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے اور ساتھ نہ جانے کیا پڑھ کر مجھ پر پھونک بھی رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کہنے لگی کہ کمبخت کیا ضرورت پڑی تھی تجھے مولا جٹ بننے کی؟ تو اکیلی کیا پورے پاکستان کے نظام کو سدھار دے گی؟ میں نے کہا کہ اماں، میں نے تو حق کی بات کی تھی اور حق کے بعد میں آواز اٹھائی تھی، اور آپ تو کہتی ہیں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی باتیں واپس لی۔ خدا کے لیے لڑکی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے سامنے، بس کر دے۔ میری ماں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے، پھر بعد میں اپنے آنسو صاف کرنے لگیں۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ شکر کر تیری جان بچ گئی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا پاؤں نہیں ہل رہا تھا۔ بہت شدید درد تھا۔ جب میں نے پاؤں کی طرف نظر دوڑائی تو پورا پاؤں آخر تک پلستر میں اور پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ امی، وہ میرے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تیرے پیر کی، کمبخت اب لنگڑا لنگڑا کر تقریریں کرنا، اب اٹھانا جھنڈے حق کے۔ توبہ، تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں تیرے لیے رشتہ آنے والا تھا، کیا کہہ کر ٹالوں گی کہ میری لڑکی 1 مہینے کے لیے لنگڑی ہو گئی ہے؟ خدارا 1 مہینے کے بعد تشریف لائیے گا۔ تم نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ تم صحافت کے لیے پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں گھر بٹھا دیتی، بلکہ اب تک تمہاری شادی کر کے تجھے دفع کر دیتی۔ میں نے کہا کہ اچھا چھوڑیں بھی رشتے کو، یہ بتائیں ابا کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی دوائیاں لا رہے ہیں تمہاری، انہوں نے اور کہاں جانا ہے؟ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور بھائی کوئی تھا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اب کب اور کیسے، لیکن میرے لیے تو یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھلا اور جس شخصیت کو میں نے اندر آتے دیکھا تو میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہی نوجوان تھا جس کی غلطی سے میں نے منگنی توڑوا دی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔
فوراً سے تکیے پر لیٹ گئی، اپنا رخ بدل دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے میرے پاس قدم قدم بڑھا کر پہنچا تھا۔ پھر نرس سے کہنے لگا کہ ان کا بھی چیک اپ کرو اور فیور بھی چیک کریں۔ لہجہ کافی سخت تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا میری بیٹی کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ 10 دن تو شاید یہیں ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا۔ 10 دن بعد ہم ایکس رے کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کی ہڈی ایسی ہی جڑ جائے گی یا پھر آپریشن کرنا پڑے گا۔ 10 دن سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے ابھی تک اپنا رخ دوسری طرف موڑ کے رکھا ہوا تھا۔ نوجوان مجھے نہ پہچان پائے۔ شاید وہ کوئی ڈاکٹر تھا، باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا۔ ہاں، جلدی میں اس کے چہرے کے بعد میں نے یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس نے وائٹ کوٹ پہن کر رکھا تھا کہ نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آیا، میری ڈرپ چیک کرنے لگا، پھر میرے والدین سے کہنے لگا کہ دیکھیں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھر جائیں اور جا کے آرام کریں۔ صبح سے آپ دونوں پریشان ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بیٹا میں یہیں رک جاؤں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں ہمارا اسٹاف بہت اچھا ہے اور آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ جائیے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گا، لیکن یہاں کے رولز ایسے ہیں کہ ہم کسی کو بھی یہاں رکنے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ میری والدہ وہاں سے باہر جاتی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ امی آپ یہیں رک جائیں۔ میرے والد کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں یہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہاں اب تو آرام کرو، میں صبح تمہارے لیے یخنی پلاؤ بنا کر لے آؤں گی، اور بھی کچھ کھانے ہیں تو بتا دو۔ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں۔ پھر میرے والد اور والدہ دونوں ہی جا چکے تھے۔ میرا رخ دوسری جانب تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر بھی جلدی سے باہر نکل جائے۔ وہ چپ چاپ میری ڈرپ چیک کر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ان کا بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی ہیں کہ نہیں؟ نرس کہنے لگی کہ نہیں سر، صبح آئیں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اوکے ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جب اس نے نرس کو بھی باہر بھیجا تو پھر میری جان نکلنی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی نرس باہر گئی وہ دروازہ کمرے کا بند ہوا تھا اور میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش مجھے نروس کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہنے لگا کہ ذرا اپنا چہرہ ادھر کرنا۔ اس کی اس بات نے تو میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے دوڑا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، شاید نیند کے انجیکشن کا اثر ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگوایا کہ تمہیں نیند آنے لگے، ذرا اپنا فیس ادھر کرو۔ اس بار اس کا لہجہ کافی کڑک تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور گھبراتے گھبراتے اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ جیسے ہی میری نظریں اس کی طرف پڑیں تو وہ ہاتھ باندھے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا، اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا جو کسی طوفان کی طرح میری منگنی کے ہال میں داخل ہوئی تھی اور میری اچھی خاصی ہونے والی منگنی کو توڑوا کر اسی تیز آندھی کے طوفان کی طرح واپس بھی چلی گئی تھی۔ تم وہی ہو نا؟ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا اور بالکل نافہمی سے کہا کہ نہیں، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا چہرہ تو میں کبھی زندگی میں بھول ہی نہیں سکتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم 100% وہی لڑکی ہو۔ میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا ڈرامہ کیا تھا؟ پچھلے 3 مہینے سے میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس وقت موقع ایسا نہیں تھا کہ میں تمہارا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ اب بتاؤ مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور دکھاؤ مجھے اپنی وہ دوست جس کی زندگی میں نے برباد کی تھی، جو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے کس کی زندگی برباد کی ہے۔ وہ بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تمہیں گھبراہٹ بھی ہوگی اور سینے میں درد بھی اٹھے گا اور ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔
لیکن میں اپنا جواب لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کل سے جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے نا تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا ہے۔ 3 مہینے سے میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس چکر میں گھن چکر بن کے رہ گیا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جسے میں جانتا تک نہیں ہوں، اسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ آنن فانن میری منگنی کے فنکشن میں آتی ہے اور میری زندگی برباد کر کے مجھے بنا کوئی ثبوت دیے چلی جاتی ہے، اور میں تو اس کی شکل دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ چلو اٹھو اور بیٹھو، میرے سوال کے جواب دو۔ کافی غضبناک لہجے سے اس نے کہا تھا۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر بیٹھنا پڑا اور وہ ابھی بھی بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، وہ سب میں غلط فہمی میں کر گئی تھی، مجھے کسی اور کے ہال میں جانا تھا اور میں غلطی سے آپ کے ہال میں آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگا کہ واہ، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اور وہ بھی غلط فہمی میں۔ اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا کہ میرے گھر والے بھی اب مجھ پہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پوری برادری کے سامنے آپ نے مجھے ٹھیک بدنام کر کے رکھ دیا، میرے کردار کو مشکوک کر کے رکھ دیا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم سوری۔ اس کا ہرجانہ آپ کو بھرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، بات ہی کچھ ایسی تھی، اس شخص نے میری بیسٹ فرینڈ کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اس کا باس تھا اور اس کے آفس میں کام کرتی تھی، اور اس کے باس نے اس سے محبت کے جھوٹے وعدے بھی کیے تھے اور اس کی زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ اب خود بتائیں، مجھے غصہ نہیں آتا تو اور کیا ہوتا؟ بس مجھ سے ہال کے چکر میں غلطی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی اس غلطی نہیں مجھے بد کردار بنا کر رکھ دیا ہے میری فیملی کے سامنے۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ لگتا ہے یقیناً آپ نے مجھے خوب بددعائیں دی ہیں، تبھی دیکھیں میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے چند دنوں بعد میرا رشتہ آنے والا تھا، اب سمجھے کہ وہ بھی کینسل ہو گیا۔ میری وجہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہے، اور اب آپ کی بددعا کی وجہ سے میرا بھی رشتہ ٹوٹ گیا، تو دیکھیں حساب تو برابر ہو گیا نا۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے کیسے حساب برابر ہو گیا؟ حساب تو میں برابر کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے پوری برادری میں مجھ پہ شک بھری نظروں سے دیکھا گیا۔ کوئی بھی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں کا بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر والوں کے سامنے معذرت کر لیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس سے کیا ہوگا؟ میرے والدین کہیں گے کہ میں نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہے۔ بہرحال تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سکون سے گہرا سانس لیا تھا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے بلا ٹلی، لیکن وہ بلا تو جس سے میری جان کو آ گئی تھی۔ اگلے روز وہ ڈاکٹر پھر سے میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ نرس سے کہہ رہا تھا کہ میرا بی پی چیک کروا رہا تھا اور میڈیسن بھی دے رہا تھا۔ نرس مجھے میڈیسن دے کر چلی گئی تھی، لیکن وہ وجدان کا بچہ وہیں کھڑا تھا۔ میری فائل چیک کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ رات کو نیند تو ٹھیک سے آئی تھی نا آپ کو؟ میں نے کہا کہ جی، میں تو آرام سے سو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ بس وہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے۔ پھر فائل بند کر کے اس نے ایک طرف رکھ دی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لیکن میں رات بھر نیند نہیں آئی، بار بار اپنی منگنی کی رات یاد آتی رہی اور میرا خون کھولتا رہا۔ تم جانتی ہو تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک تو ویسے بھی خوبصورت لڑکیوں کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، زیادہ تر تو تم جیسی ایوریج قسم کی لڑکیاں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بڑی مشکل سے مجھے وہ لڑکی ملی تھی جو بالکل میری آئیڈیل تھی، لیکن تم نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ اب بتاؤ میں کہاں سے ویسی خوبصورت لڑکی اپنے لیے ڈھونڈوں گا؟ اس بات پر مجھے اچھی خاصی تپ چڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ آنکھیں ہیں یا ٹچ بٹن؟ میں آپ کو ایوریج لڑکی نظر آتی ہوں؟ آپ کی شاید آنکھیں خراب ہیں، میرا شمار اچھی خاصی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک ایبرو کو چڑھا کر کہا، کیونکہ میں واقعی ہی خوبصورت تھی اور مجھے اپنی خوبصورتی کا بخوبی اندازہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا خاصی خوبصورت، اور وہ بھی تم؟ مائی گاڈ! یہ کہتے ہوئے وہ دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ویڈیو موبائل پر دیکھی تھی میں نے، کافی فسادی قسم کی لڑکی ہو،
یہ کہتے ہوئے اس نے سرنج میں انجیکشن بھرا تھا۔ میں نے کہا کہ میں حق کی خاطر آواز اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی خاطر چاہے اپنی ٹانگ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے اور سر ہی کیوں نہ پھوٹ جائے۔ میں نے بھی جذبات میں آ کر کہا کہ ہاں، بے شک جان بھی چلی جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ انجیکشن میری طرف لے کر آیا تو میں نے کہا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، درد ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ حیرت ہے، پھٹے ہوئے سر اور ٹوٹے ہوئے پاؤں میں درد نہیں ہو رہا تمہیں، اور انجیکشن کے درد کی فکر ہے، چلو زیادہ ڈرامے مت کرو۔ اور یہ کہہ کر اس نے مجھے انجیکشن لگایا۔ میں آنکھیں شور سے میچ گئی۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب میں گھر جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، رات کو ملاقات ہوگی۔ وہ مجھ سے یوں بے تکلف تھا جیسے ہمارے بڑے اچھے مراسم رہ چکے ہوں۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے والدین آ گئے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا پلیز، اب میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ واپس گھر لے جائیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ تو ابا کہنے لگے کہ 8 دن سے پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں، ابھی تو تمہارا پاؤں اس قابل ہی نہیں کہ تم چل سکو۔ بہرحال میں اس ڈاکٹر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں ایک بااعتماد لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس سے گھبرانے لگی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، میری والدہ مجھے کھانا کھلا کر واپس چلی گئی اور میں جلدی سے سوتی بنی۔ میں چاہتی تھی کہ جب وہ ڈاکٹر واپس آئے تو تب تک میں سو چکی ہوں، تاکہ وہ مجھ سے کوئی بھی زیادہ سوال و جواب نہ کرے۔ یا شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ ندامت تھی کہ میری غلطی کی وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو گیا ہے۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اندر آنے والا ڈاکٹر وجدان ہی تھا۔ اس کے ساتھ شاید نرس موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ سونے کا ڈرامہ نہ کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ پھر وہ نرس سے کہنے لگا کہ آپ ان کی ڈرپ چینج کر دیں اور جو میڈیسن میں لکھ کر دے رہا ہوں اسی کی ڈرپ میں لگا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی وارڈ بوائے سے سامان منگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نرس باہر چلی گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے ہاسپٹل سے چھٹی دے دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس معاملے میں نہیں پوچھا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی چوری پکڑی گئی تو آپ کو اس حوالے سے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر وہ میرے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ لڑکی تم بھی خوبصورت ہو اور تمہاری وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ شادی تم سے ہی کر لوں۔ نقصان تم نے کیا ہے تو ہرجانہ بھی تمہیں ہی بھرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا میٹر یکدم شارٹ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ میں نے غلطی کی تھی کہ اس کی معافی مانگ لی دیکھیں، لیکن میں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گی کہ یوں منہ اٹھا کر میرے بارے میں شادی کی باتیں کریں۔ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ مجھے واقعی اچھی لگتی ہیں، آپ کہیں تو میں اپنے والدین سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، کیونکہ مجھے آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں نے صاف منہ پر انکار کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کا چہرہ بجھ سا گیا ہو۔ میں نے کہا کہ پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں سونا چاہتی ہوں، اور جلد از جلد میری اس ہاسپٹل سے چھٹی بھی کروا دیں، میں گھر پر بھی رہ کر احتیاط کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ بڑے بجھے دل کے ساتھ وہ میرے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نرس آئی اور مجھے دوسری ڈرپ لگا کر چلی گئی، لیکن آدھی رات کو جیسے ہی دروازہ کھلا اور میری آنکھ کھل گئی، مجھے لگا کہ ڈاکٹر وجدان ہی ہوگا۔ میں نے آنکھیں فوراً سے بند کر لی۔ پھر قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے سو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ اس کے بعد ہونے والا تھا وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ آگے میرے کمرے میں آنے والا کوئی اور نقاب پوش تھا، جس میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ جس شخص کے ہاتھ میں پسٹل تھی
اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کا منہ باندھ دو۔ میں تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی کہ تب تک وہ میرے منہ پر وہ رومال باندھ دیا گیا اور میرے ہاتھوں کو بھی ڈرپ سے آزاد کر کے اسے میرے فولڈنگ بیگ کے لوہے کے کناروں سے باندھ دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نقاب پوش کون ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ بہت شوق تھا تمہیں اس لڑکی کے حق میں آواز اٹھانے کا، تمہارا ہم اس ہاسپٹل کے اسی کمرے میں وہ حشر کریں گے کہ تم یاد کرو گی۔ یہ سن کر تو جیسے میری جان نکل گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے میرے جبڑے اپنے ہاتھ میں لیے اور زور سے دبائے۔ میرے منہ پر پٹی نہ بندھی ہوتی تو میں ایک دل خراش چیخ میرے منہ سے ضرور برآمد ہوتی۔ اور پھر دوسرے نے ہاسپٹل کا گاؤن جو کہ میں نے پہن رکھا تھا اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ ایک پاؤں میں فریکچر تھا لیکن دوسرے پاؤں سے بھی اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور میں نے اپنا گھٹنا اس شخص کے پیٹ میں زور سے دے مارا۔ میں چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میرے منہ سے وہ پٹی کھل جائے۔ جیسے ہی گھٹنا اس کے پیٹ میں لگا وہ مجھے مغلیات بکنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کمینی، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ شخص میرے بے حد قریب آ گیا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی میرا گاؤن اتارنا چاہا تو اسی وقت دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ باہر ڈاکٹر وجدان کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولے ورنہ ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اسٹاف ممبرز کی بھی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دروازے کے باہر بہت سے لوگ ہوں اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا۔ پھر فوراً وہ دونوں نوجوانوں نے کھڑکی کے راستے سے بھاگ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ڈاکٹر وجدان بے حد پریشان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میرے منہ کی پٹی کھولی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ پھر میرے ہاتھ کو پکڑ کر وہ کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، یہ دونوں نوجوان پکڑے جائیں گے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے کیمرے میں دیکھ لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نرس میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ دونوں پکڑے گئے ہیں اور پولیس بھی پہنچنے والی ہے۔ ہمارے گارڈز نے ان دونوں کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کی عزت بچا لی۔ اگر ڈاکٹر وجدان وقت پر کیمرے کی فوٹیج نہ دیکھتے تو یہ کہہ کر نرس چپ ہو گئی اور مجھے اپنے آپ میں سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر وجدان جا چکے تھے، اب صرف وہ نرس میرے پاس بیٹھی تھی، مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر واپس آئے اور ایک گہرے سانس لی، پھر وہ کہنے لگے کہ پولیس ان دونوں کو لے گئی ہے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے یونیورسٹی میں اس لڑکی کی عزت برباد کی تھی۔ تم نے میڈیا میں بات کو بہت اچھالا تھا، اس لیے وہ تم سے بدلہ لینے آئے تھے، لیکن فکر نہ کرو، تم اب سیف ہو۔ پھر وہی کہنے لگے کہ میں کل ہی تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دوں گا، بس اپنی کیئر کرنی ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتے میں نے کہا کہ ڈاکٹر وجدان، میرے پکارنے پر وہ یکدم پلٹے تھے اور پھر کہنے لگے کہ واپس میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ جی کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگے سو واٹ؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ شکریہ ادا کریں گے۔ نظر کا چشمہ اپنی انگلی سے ناک کے اوپر کرتے ہوئے انہوں نے آنکھوں میں جماتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، میری وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا، آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا اور آپ لوگوں کی نظروں میں بھی مشکوک ہو گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میری قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہو گیا۔ بہرحال مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ سیف ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے رشتہ بھیج سکتے ہیں، میں انکار نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر بڑی حیرت سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور میں نے نظر چلا لی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے تو کہیں اس کا احسان اتارنے کے لیے تو آپ یہ بات نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ نہیں، احسان کے لیے نہیں کہہ رہی، بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو شخص میری اتنی غلطیوں کے بعد بھی میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے وہ میرا محافظ بہت اچھے طریقے سے بن سکتا ہے۔ میری بات پر ایک دل افروز مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگلے ہی روز مجھے ڈسچارج کر دیا گیا تھا
اور چند روز بعد ہی میرا رشتہ بھی ڈاکٹر وجدان سے طے ہو گیا۔ 15 دن بعد میرے پاؤں کا پلستر اتر چکا تھا، میں چلنے پھرنے بھی لگ گئی تھی۔ 2 ماہ بعد جب میری شادی ڈاکٹر وجدان سے ہوئی تب تک میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں دلہن بنی ڈاکٹر وجدان کے کمرے میں بیٹھی تھی، دل میں اسی شخص کی محبت لیے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکے کی منگنی میں توڑنے جا رہی ہوں اس کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ کیا شاید اسی کو ہی قسمت کہا جاتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر وجدان کمرے میں آئے اور مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا۔ جب تم نے انکار کیا تھا تو میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں گا۔ برادری میں تم مجھے بدنام کر چکی ہو اور خود بھی انکار کر دیا، اور سچ پوچھو تو مجھے تم پر تھوڑا تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن تمہاری ویڈیو فوٹیج دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ جب میں نے تمہارے کمرے میں دونوں نوجوانوں کو آتے دیکھا اور تمہارے ہاتھ بندھے دیکھے تو میری جان نکل گئی۔ ہاسپٹل میں ہی ہر کمرے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پیشنٹ کے علاوہ کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میری ڈیوٹی ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے جس میں دن رات کسی بھی وقت مجھے اسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ وہ شخص واقعی تعریف کے قابل تھا اور اعلیٰ ظرف بھی تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھ سے بہت برا بدلہ لیتا۔ لیکن جس محبت سے وجدان نے مجھ سے یہ رشتہ نبھایا، میرے دل میں اس کی قدر اور عزت اور بڑھ گئی تھی، اور محبت بھی۔